8ویں اور 90 پارے کی تلاوت سن رہے تھے ہے کہ سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ مومن ہوتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں مومنین کی نشانیاں ذکر کی ہیں۔ ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ مومنین کی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیسے اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیسے ان کے دل ڈر جاتے ہیں؟ علماء نے بڑی تفسیر لکھی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے حوال میں آتا ہے کہ کوئی شخص ان کے پاس آیا اور ان کے پاس آ کے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں جہنمیوں کے اوڑھنے اور بچھونے کا تذکرہ تھا کہ جہنمیوں کا بچھونا بھی آگ ہوگا، جہنمیوں کا اوڑھنا بھی آگ ہوگا۔ یہ ذکر کیا گیا حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے سامنے تو آپ زمین پر تڑپنے لگے۔ صرف ایک آیت کا چھوٹا سا جز پڑھا گیا تھا، زمین پر آپ تڑپنے لگے، اور آپ کے دیکھنے والوں نے لکھا، سیرت لکھنے والوں نے، کہ ایسی کیفیت ہوئی آیت کا اتنا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، جب ایسی آپ کی کیفیت ہوئی کہ قریب تھا کہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ہم پر تو اثر ہوتا ہی نہیں ہے، پورا قرآن بھی کوئی پڑھ کے دم کر دے، کوئی پڑھ کے دم کر دے پورا قرآن، کوئی اثر نہیں ہوتا ہمارے اوپر، سمجھ میں نہیں آتا، یا تو ہمارے سمجھنے میں کمی ہے۔ کتنی ساری آیات پڑھی جاتی ہیں، جہنم کی آیات آتی ہیں، دوزخ کی آیات آتی ہیں، اور پھر تذکرے آتے ہیں جہنمیوں کے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن ایک اللہ کا انعام ہے آپ حضرات پر جو آپ یہاں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ انہیں ہی عطا فرماتا ہے، دین سیکھنے کا موقع انہیں ہی دیتا ہے جن سے اللہ خاص محبت فرماتا ہے، جن سے اللہ خاص محبت فرماتے ہیں۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کروں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں مہمان، آپ گھر پہ دعوت کریں تو کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں، کھایا پیا اور پھر چلے جاتے ہیں اس کے بعد، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے آتے ہیں، کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جنہیں میزبان کہتا ہے کہ تم کھاؤ پیو آرام سے بیٹھنا، پھر تم سے باتیں بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنا دین سمجھنے کا موقع دیتا ہے وہ ان مہمانوں میں سے ہوتے ہیں، رب کے گھر میں آنے والوں میں سے، کہ جنہیں رب چاہتا ہے کہ تم گھر پر آؤ، نمازیں بھی پڑھو، تراویح بھی پڑھو، عشاء کی نماز بھی پڑھو، پھر ٹھہرے رہنا، تم سے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں۔ یہ قرآن کی باتیں دراصل رب کی باتیں ہیں نا، تو یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، آپ نے روایت فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اللہ کے خوف سے روئے اور اس کے آنکھ سے آنسو نکلے، اگرچہ وہ آنسو مچھر کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور وہ اس کے رخسار کے اگلے حصے کو تر کر دے، تو رب ذوالجلال ایسے شخص پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اتنا سستا سودا ہے، اتنا سستا سودا ہے جنت کا، لیکن ہم ہی کیا مول چکائیں۔ امام اہل سنت نے لکھا ہے نا، ہم ہی کیا مول چکائیں، اپنا دامن خالی ہے، وہ تو سستا سودا بیچ رہے ہیں۔ تو یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اگلے حصے کو تر کر دے رخسار کے اگر، اور اتنا سا آنسو ہو کہ جو مچھر کے سر کے برابر ہو، تو اللہ ایسے شخص پہ جہنم کی آگ حرام فرما، اور حضور کی زبان سے نکلا ہے، یقیناً حرام ہو جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس ایک کے رونے کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کے پورے خاندان پر ہی حرام فرما دے، پورے خاندان پہ حرام فرما دے۔ اور پھر یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ بالخصوص قرآن کی سمجھ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا، قرآن سمجھنے کا موقع بھی ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا، اور پھر جسے جتنا بڑا مقام اور مرتبہ دینا ہوتا ہے رب اسے اس کے حساب سے ہی قرآن کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور رب ذوالجلال کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے انسان قرآن سیکھنا شروع کر دے، قرآن سمجھنا شروع کر دے، رب کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اس کا کلام ہے نا،
اس کا کلام ہے، اسی لیے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، کلاس میں سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کلاس میں سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارے شاگرد ہوتے ہیں، لیکن کچھ خاص ایسے طلباء ہوتے ہیں جنہیں استاد چاہتا ہے کہ یہ ایسے نہ اٹھ کے جائیں، ان کو ہر بات سمجھ میں آنی چاہیے، ان سے مستقبل میں کام لینا ہے۔ تو نمازیں پڑھنے سب آتے ہیں، لیکن کچھ خاص ایسے منگتے ہوتے ہیں جسے رب چاہتا ہے کہ ان سے آگے کام لینا ہے، انہیں قرآن سکھا دیا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، توفیق تو اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، میں نے کہا نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے، جسے جتنا بڑا مقام دینا چاہتا ہے، پھر اسے قرآن کی سمجھ عطا فرماتا ہے، پھر اس کی زبان میں بھی تاثیر رکھ دیتا ہے، پھر اس کے کلام میں بھی قرآن کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ایک مجلس میں آپ موجود تھے اور ایسے ہی درس قرآن کی مجلس تھی، قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی، تو اور حضرت علامہ جوزی، ابن جوزی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ ابن جوزی نے تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ ایک آیت پڑھی ہے، اور اس ایک آیت کی علامہ ابن جوزی نے 3 تفاسیر بیان فرمائی مختلف طریقے سے، ایک آیت کی 3 تفسیریں ذکر کی، اور پھر انہوں نے کہا مجمع سے کہ دیکھو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور ایک آیت کی 3 تفسیریں بیان فرمائی، تم میں سے کوئی ہے جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ میرے خیال میں تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس سے زیادہ جانتا ہو، تم تو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر نہیں بیان کر سکتے، میں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 بیان کی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روئے زمین پر مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے اور تم لوگوں کو اس سے زیادہ علم حاصل نہیں ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو آتی ہے قرآن کی اس سے زیادہ تفسیر تو ذرا کھڑا ہو مجھے بتائے۔ سیدی غوث پاک اس مجلس میں موجود تھے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا آپ نے صرف 3 تفاسیر بیان فرمائی ہیں، اب ذرا میں بیان کرتا ہوں۔ پھر سیدی غوث پاک نے قرآن کی اسی آیت کی تفسیر بیان کرنی شروع کی، اور وہ نہیں جو پہلے بیان کی جا چکی تھی، اس کے علاوہ بیان کرنا شروع کی، ایک بیان کی، دوسری بیان کی، تیسری بیان کی، چوتھی بیان کی، 10 تفاسیر بیان کر دی۔ پھر آپ نے 20 اسی آیت کی تفسیر بیان کی۔ ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھنے سے قاصر ہیں نا، ہم تو بسم اللہ کی تفسیر نہیں جانتے۔ آپ نے اسی ایک آیت کی جس پر ابن جوزی کہہ کر یہ ٹھہر گئے تھے کہ اس کے بعد کوئی روئے زمین پر علم والا ایسا نہیں جو اس کے بعد بیان کر سکے، سیدی غوث پاک نے 10 20 30 آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ اسی ایک آیت کی سیدی غوث پاک نے 40 تفاسیر بیان فرمائے۔ اللہ جسے چاہتا ہے قرآن کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہیں پر ختم نہیں ہوا، سیدی غوث پاک بیان فرما رہے تھے نا، آپ نے اس کے بعد کہا یہ تو تھا کال، یہ تو تھی باتیں، باتیں دی کال تھا، یہ تو کال سے میں تفسیر بیان کر رہا تھا، اب چلو کال چھوڑ کے حال پہ آتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ پڑھنا تھا آپ کا۔ آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ مجمع میں جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اور 70 افراد کی روحیں کفن سے انصری سے پرواز کر گئی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں اس کی تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ایک توکل بھی بڑی چیز ہے، ہم ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں توکل کرو، خود جب توکل کی باری آتی ہے تو سب سے بڑے بے صبرے بن جاتے ہیں، لیکن دوسرے کو نصیحت کرنے کی باری آتی توکل کرو، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کا بدلہ وہ دے گا۔ توکل ہے کیا؟ توکل کہتے کسے ہیں؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب جمع کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے۔ اسباب چھوڑ کے توکل کرنے کا نام، اسباب چھوڑ کے اس کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا نام توکل نہیں ہے، اسباب اختیار کر کے اس کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے، کیونکہ وہ اسباب میں تاثیر وہی پیدا کرتا ہے نا، وہ چاہے تو اسباب میں سے تاثیر ختم کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں کہیں اپنا جانور باندھوں، اپنا اونٹ باندھتا ہوں، سفر میں جاتا ہوں، تو کیا اونٹ کھول کے توکل کروں کہ یہ میرا ہی اونٹ ہے یہیں پر رہے گا، یا اونٹ باندھ کے توکل کروں؟ حضور نے فرمایا اونٹ باندھ کے توکل کرو، اونٹ باندھ کے توکل کرو۔ تو توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بیمار ہو جائے، علاج کرانا چھوڑ دے، بستر پر لیٹا رہے اور کہے اللہ مجھے شفا دے گا۔ اسباب اختیار کرنے لازمی اور ضروری ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ توکل اور پھر اسباب میں تاثیر۔ دواؤں میں شفا تو وہ پیدا فرماتا ہے نا۔ حضرت مولانا روم علیہ الرحمٰن نے توکل کی بڑی اچھی تعریف کی ہے، بڑی اچھی مثال سے انہوں نے سمجھایا ہے توکل ہوتا کیا ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ کوئی شخص بھوکا ہو اور وہ پھل کھانا چاہے
اور وہ کسی پھلدار درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جائے اور وہ یہ توکل کرنا شروع کر دے کہ بس میں یہاں آ گیا ہوں، اب مجھے پھل مل جائے گا، میرا پیٹ بھر جائے گا، کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا جب تک وہ ٹہنی کو ہلا کے پھل گرائے گا نہیں، جب تک وہ اسے کاٹ کے کھائے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ توکل اس چیز کا نام نہیں کہ انسان ہاتھ پیر چھوڑ کے ذریعہ معاش چھوڑ کے بیٹھ جائے اللہ مجھے عطا کرے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکل جائے پھر اللہ اسے عطا کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ہے توکل کی تعریف۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ تین اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانیاں بیان فرمائی۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں دل ڈر جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ پھر دو نشانیاں اور بیان کی اللہ نے، وہ دو نشانیاں یہ ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومنین تو وہ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں۔ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ فرق کرنے والی، جو 5 وقت مسجد میں آتا ہے اس کے چہرے کا نور ہی الگ ہوتا ہے، اور پھر ہم نے تو نماز کو چھوڑ دیا نا، نماز پڑھتے ہیں ہم، صرف قرآن میں کہیں پڑھنے کا ذکر نہیں کہ نماز جا کے پڑھنا شروع کر دو۔ قرآن نے فرمایا اقامت صلاۃ کرو، نماز قائم کرو، اور نماز پڑھنے میں نماز قائم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے فجر پڑھی، ظہر چھوڑی، ظہر پڑھی، عصر چھوڑی، فجر چھوڑ دی، پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی۔ اور اقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے نمازوں کو اس کے وقت پر تمام نمازوں کو ادا کرو، اور یہ مومنوں کی نشانی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے جہاں مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومنوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ محبت کا انداز دیکھیے، دینے والا بھی وہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ہم نے جو دیا ہے نا، ہمارے بندے مومنین ہم پر ایمان لانے والے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب جو ہے زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ ہے، لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، بہت سارے لوگ نکالتے ہی نہیں ہیں، دیتے ہی نہیں، جتنی فرض ہوتی ہے اس میں سے بھی کچھ کم کر دیتے ہیں۔ ہیلے پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں اپنی بیوی کے نام کر دوں، جب بیوی کے نام ہو جائے گا تو اس پر تو سال گزرے گا ہی نہیں، پھر تو زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوگی۔ اس طرح کے پوچھنے، پھر ایسا کروں کہ میں اپنے بچوں کے نام کر دوں کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اگر بچوں کے نام کروں گا تو کچھ زکوٰۃ نکلے گی، باقی بچ جائیں گی، اس طرح کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا۔ اس طرح ہیلے نہیں کرنے چاہیے، ہو سکتا ہے ہیلوں سے پیسہ ہی نکل جائے سارا۔ اگر کوئی ہیلے کرے، ہیلوں سے پیسہ بھی تو جا سکتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان بیمار ہو جائے، اتنا بیمار ہو جائے کہ سارا کا سارا پیسہ ہی نکل جائے اس ہیلے کے اندر، اسی پیسہ چلا جائے۔ خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اور اس کی راہ میں دیا ہوا پیسہ وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، واپس لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ دنیا میں تو ملتا ہی ہے، ریٹرن آخرت میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مفتی آصف عبداللہ قادری صاحب ایک دفعہ سنانے لگے، کہنے لگے کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کی عادت یہ ہے کہ جتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس سے 7 گنا زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ توکل کیا ہے اللہ کی ذات پر، ان کا یہ بھروسہ ہے کہ میں جتنی زکوٰۃ نکالتا ہوں اگلے سال اتنی ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی 7% زیادہ نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال ان کے پاس 7% زیادہ پیسہ جمع بھی ہو جاتا ہے، تبھی تو اگلے سال اتنی زکوٰۃ نکل۔ مثال کے طور پر ان کے پاس اگر 2010 میں 1000 روپے کی زکوٰۃ فرض ہوئی تو انہوں نے 7000 روپے زکوٰۃ ادا کی، اور اگلے سال اتفاق سے 7000 روپے ہی زکوٰۃ بنی۔ پیسے 7000 روپے زکوٰۃ بننے کا مطلب یہ ان کا نصاب بڑھ گیا، ان کا پیسہ بڑھ گیا۔ پھر جب 7000 روپے زکوٰۃ بنی تو انہوں نے 49000 روپے زکوٰۃ نکالی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی نے دیا ہے نا، اسی کی، اور پھر اتفاق سے اس کے اگلے سال بنی ہی زکوٰۃ 49000 روپے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر کہنے لگے کہ ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے، وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھ پر اس سال الحمدللہ 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بنی ہے، میں نے 65 لاکھ روپے زکوٰۃ کے دے دیے ہیں، 5 لاکھ روپے رہتے ہیں، آپ کوئی مصرف ہو، کوئی جاننے والا ہو تو بتائیے گا تاکہ اس کو زکوٰۃ ادا کر دوں۔ توکل تھا نا اللہ کی ذات پر۔ اور پھر ہو سکتا ہے اس کے اگلے سالوں کا تو پتہ ہی نہیں چلا ہمیں، ہو سکتا ہے اس کے اگلے سال 70 لاکھ روپے ہی زکوٰۃ بن گئی ہے ان کے اوپر۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے مالک و مولا یا الہ العالمین، جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں ان کی جو جائز تمنا ہیں، مرادیں ہیں، آرزو ہیں، قرآن مجید کے صدقے کے وسیلے سے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔